अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर करामतुल्लाह गौरी साहब और उनके साथ आज हमने डिस्कस करनी है बुनियादी जो इस वक़्त डेवलपमेंट्स चल रही हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन उन सबसे पहले फिर मैं आपको याद दहानी करा दूँ, मुझे अक्सर भूल जाता है। लोग मुझे कहते हैं आप याद क्यों नहीं करवाते? आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें हमारी जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है हम लोग बहुत ज़्यादा शिकार हुए हुए हैं। वो जो फायरवॉल है और उसका जो असर है वो हम पे भी पड़ता है, बाकी लोगों पे भी पड़ता है। तो इसलिए आप ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए, वो ज़रूर हमें बताया करें। तो जो आज बुनियादी तौर पे जो डेवलपमेंट्स हैं, वो तो हैं सारी वो पाकिस्तान में जो ईरान के हवाले से टॉक्स हो रही हैं, उनके हवाले से और साथ-साथ ये जो ट्रंप साहब का भी सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि 9 और 10 तारीख की वो रात थी, जबकि पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ था। तो 10 पाकिस्तान में हो चुकी भी है और यहाँ पे 9 है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक वही याद कराने वाली बात है कि जिस तरीके से उस दिन जो कुछ हुआ था और जनरल बाजवा ने जो गंद मारा था और जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान जो है वो उसमें से निकल नहीं सका, उस शौक में से नहीं निकल सका। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं गौरी साहब, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट होने जा रहा है। जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं अमेरिका के, ही इज़ ऑन द वे और वो किसी वक़्त भी वहाँ पे पहुँचा जाते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने स्पीकर ऑफ इरानियन पार्लियामेंट जो है उनको थोड़ा-सा रिडिक्यूल भी किया कि उनको इंग्लिश पता नहीं आती है कि नहीं आती है, इस तरह की चीज़ें वो करके गए हैं। माहौल जो है वो पॉज़िटिव नज़र नहीं आ रहा है। ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ईरान की जो हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, वो उस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है जो कि हमारे पास है। तो ये भी एक सूरत-हाल चल रही है। नेतन्याहू जो हैं, वो पता चला है कि उन्होंने कॉल किया है ट्रंप को और ट्रंप ने उसके बाद अपनी पोज़ीशन लेबनान के ऊपर चेंज की है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये सब क्वेश्चन मैं गौरी साहब से पूछूँगा कि हू कंट्रोल्स द यूएस? क्या अमेरिका को ट्रंप साहब कंट्रोल कर रहे हैं या नेतन्याहू कंट्रोल कर रहे हैं? तो ये अजीब-सी बात है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईरान है, उन्होंने कह दिया जी कि हम तो चार्ज करेंगे टोल्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसपे हमारा कंट्रोल रहेगा। ट्रंप साहब को बड़ी इसपे ज़ाहिर है कि तकलीफ़ है, वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन ईरान ने कहा है कि जी हम करेंगे और साथ वो एडमेंट हैं लेबनान के इश्यू के ऊपर भी। और वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कह दिया है, बल्कि एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तक की जो इत्तलात हैं, उसमें ये हो रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जी वो आ रहे हैं, लेकिन ईरानियन जो सोर्सेज़ हैं और ख़ास तौर पे जो अमेरिकन सोर्सेज़ हैं, वो तो ख़ास तौर पे वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत, वो ये कह रहे हैं कि जी ईरानियन डेलीगेशन ने कह दिया है कि हम नहीं आएँगे जब तक कि लेबनान को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट खुदा ना खास्ता हो सकती है पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी कि अगर ईरानियन जो डेलीगेशन है वो नहीं जाता तो बड़ा मसला बन जाएगा। अब ईरान इसका इसका नतीजा और इसका जो हल है वो क्या निकाला है अमेरिका ने, उन्होंने कहा जी कि हम अरेंज कर रहे हैं 3 वे टॉक्स वाशिंगटन में नेक्स्ट वीक, जो कि लेबनान की होंगी और इज़राइल की होंगी और बीच में अमेरिका बैठा हुआ होगा। क्या ये हो सकेगा? ये सीबीएस इसको रिपोर्ट कर रहा है और जैसे मैंने कहा कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने तो ये कह दिया कि जो जो डेलीगेशन है वो जा ही नहीं रहा। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अजीब-सी बात हुई है, ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट जो है एक आया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही हार्ड किस्म की और हार्श किस्म की लाइन ली है इसराइल के अगेंस्ट, जिसको अब इंटरनेशनली भी कंडेम किया जा रहा है, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसने भी कहा कि ये आउटरेजियस है। और ये भी एक सूरत-हाल चल रही है कि नेतन्याहू साहब जो हैं, उनका साहब तो खैर कहने नहीं चाहिए उसको, उन्होंने कैबिनेट को अप्रूवल दे दी है कि जी आप जाके लेबनीज़ से बात कर लें और वैसे उनका अपना ट्रायल भी जो है वो भी संडे से शुरू होने जा रहा है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में इस वक़्त 60% अनफ़ेवरेबल रेटिंग है इसराइल के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको ज़रा देखा जाए और ईरान वॉर को अगर देखा जाए, तो एक क्वेश्चन गौरी साहब से मैंने ये भी पूछना है कि क्या ये जो ईरान वॉर हुई है, ये इज़ इट अ गिफ्ट टू चाइना? चाइना इसमें बहुत ज़्यादा इमर्ज करेगा और बहुत फ़ायदा उसको होगा और ईरान तो ज़ाहिर है कि एक मेजर पावर के तौर पर उभर ही रहा है। उसके ऊपर मैं अभी एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, वो भी बड़ा ज़रा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि ईरान जो है ग्लोबल पावर के तौर पर उभर रहा है और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस्तेमाल किया है, वो उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि हैट्स ऑफ टू देम। तो ये सारी चीज़ें हैं। गौरी साहब, मैंने ज़रा थोड़ी-सी लंबी एक कहानी बना दी है आपके लिए। अब आपके ऊपर है, इसको किस तरह डील करते हैं? वेयर आर वी हेडेड? We are heading towards a very tight situation, अच्छा। very grave situation. कसाना साहब, इसलिए कि मुझे याद आता है कि वो 1939 में जब दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी जी हाँ। और उस वक्त जर्मनी और उस वक्त के सोवियत यूनियन के दरमियान एक माहिदा हुआ था, जो रिबेनट्रॉप मोलोटॉव
एग्रीमेंट एग्रीमेंट। हाँ, है, तो उस वक्त चर्चिल ने, जो उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम थे, जी हाँ, एक जुमला कहा था जो जो तारीखी है। उन्होंने कहा था कि ये सूरत हाल जो रूस की खारजा पॉलिसी है, दिस इज ए रिडल inside a mystery, wrapped in a mystery inside an enigma. एनिग्मा। हाँ, वाह, तो ब्यूटीफुल पुट। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ईरान पर जारहियत के बाद, इसराइली और अमरीकी जारहियत के बाद, और पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा करना कबूल किया है, हाँ, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। हाँ, देखिए, सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अपनी तरफ से एक 15 निकाती फार्मूला पेश किया है। जी हाँ, उधर ईरान ने उसके जवाब में अपनी तरफ से एक 10 निकाती मंसूबा पेश किया है। जी हाँ, और इन दोनों में वो जो कहते हैं हमारी जबान में कुतबैन का फर्क है, यानी देर, वो जो अंग्रेजी में कहा जाता है, देयर इज नो डे लाइट बिटवीन द टू पोजीशंस। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो जिम्मेदारी कबूल की है दोनों फरीकैन को एक मेज पर बिठाने का, या अपने जरिए से सालसी का किरदार अदा करने का, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है। पाकिस्तान का ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने दो ऐसे ग्रोहों को साथ करीब लाने की कोशिश की है जो जिनमें कोई राब्ता नहीं था। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान का तनाज़ा अपने उरूज पर था, उस वक्त हमने उस वक्त के अमरीकी वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर का एक दौरा चीन का जो इंतहाई राजदारी के साथ किया गया था, वो उसमें नुमाया किरदार अदा किया था। बल्कि पाकिस्तान ने वो एक वो लगता था कि जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म देख रहे हैं। जब किसिंजर साहब पाकिस्तान आए थे और फिर उसके बाद वो दुनिया दिखाने को बीमार पड़ गए थे, और उनका एक हम शक्ल मरी भेज दिया गया था, लेकिन किसिंजर साहब वो PIA की खुसूसी परवाज पर बीजिंग चले गए थे। और इस तरह हमने उस वक्त जब अमेरिका और अवामी जमहूरिया चीन के दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं थे, इन दोनों के लिए रास्ता हमवार करने का किरदार अदा किया था। वो बहुत बड़ा कारनामा था, हमारा तारीखी कारनामा था, जिस पर हम बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं। लेकिन आज मसाइल ये हैं कि एक तरफ तो अमेरिका की क़यादत है, वो क़यादत जो बहुत ही चिकना घड़ा जिसको हम कह सकते हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप के कौल व फेल का कोई एतबार नहीं, कुछ भी नहीं। तो घड़ी में माशा और घड़ी में तोला हो जाते हैं, और कल जो उन्होंने बयान दिया होता है वो उस दूसरे रोज उसके बिल्कुल मुखालिफ बयान देते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा था ईरान के 10 नकाती फार्मूला के मुताल्लिक कि ये वर्केबल है, जबकि उसके बाद दूसरे दिन उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ये तो 10 निकाती फार्मूला बिल्कुल अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काबिल कबूल नहीं है, और उन्होंने इसे उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये अल्फाज थे। तो ऐसे फरीक को मज़ाकरात पर कायल करना और उसको उस मकाम पर लाना जहां वो अमन के लिए तैयार हो, किसी समझौते के लिए तैयार हो, ये बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। और सितम बालाए सितम यह है कि एक तरफ हो तो आपने वो ख्वाजा आसिफ के बयान का हवाला दिया जी, जिन्होंने जो अपनी
بد زبانی کے لیے، بد کلامی کے لیے مشہور ہے. بے شک. وہ تو جب منہ کھولتے ہیں وہ آگ اگلتے ہیں. تو ایسے نازک موڑ پر جب پاکستان بطور ثالث کے ایک مقام بنا چکا ہے اپنے لیے، اس کے وزیر دفاع کا اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سفارتی عمل کی توہین ہے، بلکہ اس مقام کی توہین ہے جہاں پاکستان اپنی کامیاب خارجہ پالیسی کے عوض پاکستان کو ملک کو لے کر آیا ہے. لیکن یہ کیوں ایسا کیوں ہوا ہوگا غوری صاحب؟ آپ بھی تو پورے اس کھیل میں رہے ہیں. جب اس طرح کا کوئی ٹویٹ اتنی ہائیسٹ پوزیشن پہ، جو ظاہر ہے کہ ڈیفینس منسٹر ہیں وہ، اور سٹنگ ڈیفینس منسٹر ہیں وہ، اگر اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں تو کیا ان کو کسی نے کہا ہوگا کیوں انہوں نے یہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی لائن تو یہ نہیں ہے. نہیں تو میں یہی تو میں عرض کر رہا تھا کسانہ صاحب کہ خواجہ آصف تو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہی از اے لوس کینن. کینن، ہاں. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس پر کسی کا قابو نہیں ہے، کسی کا کنٹرول نہیں ہے، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. دیکھیے، اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے اگر کوئی ذمہ دار حکومت ہوتی تو دفتر خارجہ کے سفارتکاروں سے مشورہ کرتی. لیکن یہاں تو وہ لوگ سریر آرائے سلطنت ہیں، مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مالک و مختار ہیں اور پاکستان کو کسی بھی سمت لے کے جا سکتے ہیں. تو دفتر خارجہ جس کو اس پورے عمل میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ تو ایک کونے میں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شادی کے بعد دلہن رخصتی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہے. دیکھیے کتنا نقصان پہنچایا ہے خواجہ آصف کے اس بیان نے، اس غیر ذمہ دارانہ بچکانہ بیان. اس میں جو آپ نے فارن آفس کی بات کی ہے غوری صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے، آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ مجبور کر دیا گیا ہے فارن آفس کو کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ایبڈیکیٹ کر دے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، وہ چپ کر کے ہمیں بولیں بھی نہیں اور کوئی کسی قسم کا ان پٹ جو ہے وہ نہ دیں؟ کسانہ صاحب، ایک عرصے سے دیکھیے، جب سے یہ مارشل لاء کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت سے دفتر خارجہ کا جو کلیدی کردار ہے وہ انتہائی متاثر ہوتا رہا تھا. لیکن اور یہ ہوتا رہا تھا کہ دو ممالک ایسے تھے جن میں خصوصاً دفتر خارجہ کا کلمہ آخر نہیں ہوتا تھا. ایک تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات، دوسرے امریکہ کے ساتھ تعلقات. کیونکہ ہمارے جرنیل جو آج سے نہیں بلکہ 70 برس سے امریکہ کے باج گزار چلے آ رہے ہیں، حلیف چلے آ رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہ امریکہ کے غلام ہیں. وہ تو امریکہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. تو حرف آخر ان دو ملکوں کے ساتھ تعلقات میں دفتر خارجہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ GHQ ہوتا تھا. اور اب جو پاکستان پہ آج آپ نے ذکر کیا کہ آج 4 برس ہو گئے اس بغاوت کو کامیاب ہوتے ہوئے جو قمر باجوہ نے کی تھی عمران خان کی منتخب حکومت کے خلاف، اور جس طرح سے سازش کر کے عمران خان کو ان کے اقتدار سے محروم کیا تھا، تو اس کے بعد سے تو مکمل طور پر GHQ کا تسلط ہے. تو پاکستان کی داخلہ پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی ہو، اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک شخص جو وزیر داخلہ ہے جس کا 4-5 برس پہلے کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ PSL کے تمام کھیل اسٹیڈیم میں ہوں گے لیکن وہاں تماشائی
جانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ کیسا مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے ملک و قوم کا. کیا ظلم کر رہے ہیں یہ پاکستان کی شخصیت پر, پاکستان کے عوام کی جو خود مختاری ہے, جو ان کی حاکمیت ہے, اس کو کس طرح سے مجروح کیا جا رہا ہے, کس طرح سے بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ پاکستان کے عوام, میں کہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اپنی اس تباہ حالی کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ وہ اتنے کچھ بھی نہیں کیا, وہ کسی ہر ظلم کو برداشت کرتے جاتے ہیں لیکن چو نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے اچھا جی, یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس میں جس طرح سے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, اور دیکھیے 458 روپے, اس کے بعد پھر انہوں نے قارون کی قبر پہ لات مارتے ہوئے وزیر اعظم نے 80 روپے کی اس پہ کمی کی. لیکن آج بھی پاکستان کے عوام, پاکستان کے صارفین پورے خطے میں سب سے زیادہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت ادا کر رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک ہے. اچھا, اب ذرا کمنگ بیک ٹو دی ٹاکس, یہ جو صورتحال جب ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ایران اپنا ڈیلیگیشن بھیجے گا, کیا نہیں بھیجے گا, کیونکہ ابھی تک ایک عجیب سی غیر یقینی سی کیفیت ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانین میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک وہ نہیں گئے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرف روانہ ہیں, یا پاکستان نے, بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی رپورٹس کر رہے تھے کہ وہاں پہ پاکستان کے جہاز گئے ہیں, وہاں پہ جا کے اندرون ایران سے وہ ان کو اسکارٹ کر کے لانے کا ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اب اگر یہاں پہ ان کی ٹرمپ صاحب کے جو سٹینڈس ہے اس کی وجہ سے ایرانین ڈیلیگیشن وہاں پہ نہیں جاتا یا ڈیلے کرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو ٹاکس جو ہیں وہ کیا ہو سکیں گی اس طرح ان حالات میں؟ نہیں, پھر تو یہ کار لا حاصل ہوگا خزانہ صاحب. یہ تو تو پھر تو امبیرسمنٹ ہوگی نا, پاکستان کے لیے بھی امبیرسنگ ہوگی, ایکسرسائز ہوگی جس میں پاکستان کو بہت ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ پاکستان میں جو عرض کر رہا تھا کہ پاکستان نے تمام حالات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے, اور اس میں ہمارے دوستوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک کلیدی کردار جو ادا کیا ہے وہ چین کی حکومت نے کیا ہے. اور چین کے وزیر خارجہ کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا کہ انہوں نے گزشتہ دنوں میں 26 ٹیلی فون کالز کی مختلف ممالک کے لیڈروں کو, ممالک کے رہبران کو, اور ان سے بات کی, اور انہوں نے یہ راہ ہموار کی کہ پاکستان بطور ثالث کے دنیا سے اپنے کردار کو تسلیم کروا سکے. لیکن اب یہ جو صورتحال ہے اس کا پاکستان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. وہ بفور دا ڈائی واز کاسٹ, کہ ٹرمپ وہ ایسا فریق ہے جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں. کچھ پتہ نہیں. انہوں نے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے خود اعلان کیا تھا کہ یہ سیز فائر میں لبنان شامل ہے. لیکن اس کے بعد جو نیتن یاہو نے جو کردار ادا کیا ہے, آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا امریکہ کا اثر ہے اسرائیل پر, یا اسرائیل امریکہ کو استعمال کر رہا ہے, یا امریکہ پر اصل تسلط اسرائیل کا ہے. تو کسانہ صاحب, یہ تو عجیب و غریب صورتحال ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی بار یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ ایک ایسا ملک جو ذرہ برابر ہے, دیکھیے امریکہ کے مقابلے پہ جو امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی, اس کا تو شمار ہی کچھ نہیں ہے, سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے, اس پر صہیونیوں کا ایسا تسلط ہے, ایسا اثر ہے کہ امریکہ کا کوئی صدر, چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو, ریگارڈلیس, وہ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. اسرائیل کی نافرمانی امریکہ کی سیاسی لغت میں خودکشی کے مترادف ہوتی ہے. اور آپ نے وہ کتاب اگر پڑھی ہو, سینیٹر پرسی کا آپ نے نام سنا تھا,
جو ایلینوائے کے بڑے مشہور ڈیموکریٹ سینیٹر تھے اور جن کے متعلق یہ رائے ظاہر کی جاتی تھی، اظہار کیا جاتا تھا کہ وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. ان کا کیریئر جس طرح سے آئی پیک نے ختم کیا، اور اس کے بعد وہ ایک کتاب لکھی گئی تھی دے ڈیئر ٹو اسپیک، تو وہ اسی موضوع پر تھی، کہ جن سیاستدانوں نے بھی، امریکہ کے سیاستدانوں نے آئی پیک کی ریڈ لائن کو کراس کرنے کی جسارت، ان کا حشر بہت خراب ہوا، یا فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا گیا کینیڈی کی طرح، یا پھر نکسن کی طرح ان کو بدنام کر کے نکال دیا گیا. جے ایف کے کی تو مثال تو بہترین یا بدترین ہے، اور نکسن کو بھی ایسے ہیومیلیٹ کیا گیا اور نکسن کو بھی، اور پھر اس کے بعد کارٹر کو اس طرح سے تک محدود کیا گیا، ختم کیا گیا. مجھے یاد ہے میں الجزائر میں پاکستان کا سفیر تھا. میں نے اپنی سفارت بطور سفیر کے اپنی سفارت کا آغاز ہی وہیں سے کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ الجزائر کی حکومت نے ایران، اور وہ جو ایران نے یرغمالی بنا لیے تھے امریکہ کے سفارتکار، تو اس میں ثالثی کا کردار الجزائر کی حکومت نے ادا کیا تھا. اور میرے دوست نے سلیم دباغا، اللہ اسے عمر دے، اس نے مجھے بتایا تھا وہ مرکزی کردار تھا نیگوسیشنز میں، مذاکرات میں. اس نے کہا تھا کہ ریگن نے خاص طور پر الجزائر کی حکومت سے یہ کہا تھا کہ وہ پیکج تیار ہو چکا تھا، ایران اس بات پہ تیار تھا کہ وہ 444 دن کی نظر بندی کے بعد امریکی یرغمالیوں کو رہا کرتے، لیکن ریگن نے یہ کہا کہ ان کو رہا اس دن کیا جائے جب کارٹر کی صدارت ختم ہو جائے 20 جنوری کو، اور 21 جنوری کو جب ریگن کے دور صدارت شروع ہوا تو وہ یرغمالی رہا. تو یہ تو امریکہ کی سیاست میں اس حد تک شعونی اثر ہے اور مداخلت ہے کہ حیرت ہوتی ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک چھوٹے سے ملک نے ایک عالمی طاقت کو اس طرح سے اپنے دباؤ میں رکھا، شکنجے میں لیا ہوا ہو. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو جس طریقے سے ایران ایمرج ہوا ہے ایز اے گلوبل پاور، بلکہ میں آپ کو یہ آرٹیکل دکھاتا ہوں. یہ کہتا ہے اسٹریٹجک ڈیفائنس اینڈ ریکنفیگریشن آف پاور، ایرانز رائز ایز اے نیو گلوبل پاور. اب یہ جو ایک ایران کی ایمرجنس ہوئی ہے، اور جس میں ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے، اور جس طریقے سے اس کو انہوں نے یوز کیا ہے ایز اے سینٹر آف گریوٹی آف دا وار، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور جو خاص طور پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو $1 پر بیرل اس میں سے ٹول بھی لیں گے، اور اس میں عمان کو شامل کر لیں گے، اگرچہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بھی شامل کر لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو سوچیں گے. تو اس صورتحال میں کتنا بڑا یہ ایک فیکٹر ہے ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ ایران کو پورے گلوبل سٹیج کے اوپر وہ لے آیا ہے. اور یہ بھی میں آپ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایران کے ساتھ مختلف ممالک جو یورپینز ہیں یا دوسرے ایون عرب ممالک جو ہیں، وہ بھی انڈیویجولی اور سیکریٹلی ایران سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی باقیوں کو چھوڑو، ہمارے وہاں پہ معاملات کو ٹھیک کر لو، اور ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک رول ایران کا ہم دیکھ رہے ہیں گلوبل سٹیج کے اوپر. کشانہ صاحب، یہ ایران کے لیے یہ مقام کس نے پیدا کیا ہے نا؟ ایران نے تو 28 فروری سے پہلے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری اجارہ داری آبنائے ہرمز پر قبول کی جائے اور ہمیں ٹول دیا جائے. یہ تو جو جارحیت ایران پر مسلط کی گئی ہے، ننگی جارحیت مسلط کی گئی ہے، اور جس طرح سے ایران کے رہبر اعلیٰ کو شہید کیا گیا، اور آج اتفاق سے ان کا چہلم بھی ہے، اس لیے کہ 40 دن ہو گئے ان کی وفات کو، ان کی شہادت کو. تو ایران کے لیے یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گاڈ سینڈ اپرچونٹی یہ پیدا کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حماقت میں. اس لیے کہ انہوں نے اپنے تکبر میں، اپنی نخوت میں، اپنے سام میں یہ سوچا تھا کہ ایران بھی ان کے لیے ایسی آسان صورتحال
ہوگی جس طرح کی انہوں نے کامیابی وینیزویلا کے خلاف حاصل کی تھی. اچھا اس میں غور صاحب اس میں جاتے جاتے چونکہ اب آخری منٹ ہے میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا جو جی سی سی ہے اس کے بارے میں ذرا بات کر لیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں ان کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تمام ممالک ہیں بحرین سمیت اور یو اے سمیت اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو فکر تو لاحق ہوئی بھی ہے لیکن یو اے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا ہائی رسک موو کر رہے ہیں کہ نہیں جی ایران کے اوپر ہمیں اٹیک کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. اور بائی دا وے جب ابراہیم ایکارڈ ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہے کہ یہ یو اے اور بحرین جو تھے یہ صف اول میں شامل تھے اور بلکہ ایک تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دو سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ایکارڈ بیسیکلی ایک اینٹی ایران الائنس بن رہا تھا شروع سے ہی. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایران کے خلاف ایک پورے کا پورا جو ہے ایک الائنس بنایا جائے جو کہ ایکسپوز ہو گیا بڑی بری طرح. کشانہ صاحب دیکھیے جی سی سی ممالک کی تاریخ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ منفی پیش رفت کو اپنایا ہے. آپ کو یاد ہوگا جی سی سی کا قیام کیسے ہوا تھا. اس وقت جب ایران پر عراق نے حملہ کیا تھا تو اس وقت ان خلیجی ممالک کو یہ خیال آیا تھا کہ ان کی ایک تنظیم ہونی چاہیے اپنی ایک انجمن ہونی چاہیے. تو ایران اور عراق دونوں کو باہر رکھنے کے لیے یہ جی سی سی کا قیام آیا تھا. اور اس کے بعد اس پیش رفت میں متحدہ عرب امارات نے جو کردار ادا کیا ہے میں کہتا ہوں گھناؤنا کردار ادا کیا ہے. اور انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ یہ دوستی نبھائی ہے کہ جیسے ہی پاکستان کا کردار ثالثی کے طور پر سامنے آیا انہوں نے اپنے $3 بلین جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں رکھائے ہوئے تھے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا. تو یہ تو وہ آستین کے سانپ ہیں جو جن کی دوستی پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو وہ دوست ہیں جو دشمنوں سے بدتر ہیں. ایسے جب دوست ہوں تو دشمن بہتر ہے ان سے. تو پی سی سی کے ممالک کے مستقبل کے کردار کے متعلق میں یہی کہہ سکتا ہوں کسانہ صاحب کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. یہ تصور کرنا کہ یہ امریکہ سے یہ کہیں گے کہ اپنے اڈے خالی کر دو اور یہاں سے بوریا بستر باندھ کے چل دو یہ تو ناممکنات میں سے ہے. اس لیے کہ انہوں نے تو آمریت کے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں جن میں ان کے عوام کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے. نہ تحریر کی آزادی ہے، نہ تبصرے کی آزادی ہے، نہ ووٹ کی سہولت ہے سوائے کویت میں تو بلکہ افسوسناک صورتحال یہ ہے. جاتے جاتے صرف یہ بتاتا چلوں کہ مجھے کچھ رپورٹس ملی ہیں کہ وہاں سے یہ جو اہل تشیع ہیں ان کو نکال رہے ہیں، چن کے نکال رہے ہیں ان کو، بلکہ ہیومیلیٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس میں کئی ایسے حضرات جو سنی حضرات بھی ہیں جن کے نام علی ہیں یا حسین ہے وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک نیگیٹو اپروچ ہے جو انتہائی تنگ نظری اور ظلم کا ثبوت ہے. دیکھیے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کہ اہل تشیع کو وہاں سے چن کے نکالا جا رہا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پر اور دماغی طور پر پتھر کے دور میں رہتے ہیں. آج بھی ان کے یہ تمام حشر دیکھنے کے بعد بھی ان کی عصبیت اپنی جگہ قائم ہے. بے شک نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ غوری صاحب. اللہ کرے کہ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں جس نیت کے ساتھ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کو بھی عزت ملے اور امن عالم جو ہے اس کو گارنٹی کیا جا سکے. بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی آپ سے. اور جو کل کا ہمارا پروگرام ہوگا اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے ان کو کور کرنے کی. بہت شکریہ. چلتے چلتے میں یہ کہہ دوں کہ ہماری جو غلامی کی ذہنیت ہے تو پنجاب کے ایک مسلم لیگی رکن نے اسمبلی میں باقاعدہ قرارداد پیش کی ہے کہ عاصم منیر اور شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو نوبل پیس پرائز دیا جائے. تو یہ اس قوم ذہنیت کا یہ عالم ہو اس سطح پر وہ
اس سے اچھی توقعات رکھنی جا سکتی. کیا کر سکتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بالکل صحیح بات. تھینک یو ویری مچ غوری صاحب, سی یو سون جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام.